الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا ومولانا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة عيوننا مطلوبنا مصحوبنا موجودنا ومقصودنا آلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الآوال مقتحمی خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم گدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا فریب سود و زیاں لا الہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ ہو پیوند بتان وام گرما لا الہ الا اللہ لا الہ الا خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زنداری نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ لا الہ الا یہ نغمہ فصل و گل و لال کا نہیں پابند یہ نغمہ فصل و گل و لال کا نہیں پابند بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد بزرگوں اور دوستوں، آج کا یہ جمعہ ایک تو عشر ذی الحج آخری جمعہ ہے، گویا اس مبارک عشرہ کا جمعۃ الوداع ہے، اس لحاظ سے بڑا برکتوں والا ہے، جمعۃ الوداع ہے اس عشر ذی الحج کا۔ دوسرا آج اصل حج کا دن ہے کہ لاکھوں فرزندان توحید و رسالت میدان عرفات میں آج حج کا رکن اعظم ادا کر رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں وہ گواہیاں دے رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بڑے خوبصورت مناظر ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو یہ اپنی آنکھوں اور جسم جان سے دکھائے، جلدی جلدی حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے، بالخصوص ہماری پیچھے آنے والی نسلوں میں اللہ پاک کسی کو محروم نہ فرمائے، کوئی بندہ محروم نہ ہو اس سے۔ ایک یہ بات اس حوالے سے، اور آج کا یہ جمعہ کوئی لمبے چوڑے خطاب تقریر کے حوالے سے نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کیونکہ ایک اہم ترین فریضہ ہم نے ادا کرنا ہے، قربانی، اس قربانی کے حوالے سے کہ قربانی کیا ہے، کیوں ہے، کب سے ہے، کس لیے ہے، اور اس کے مسائل، اس کے فرائض و واجبات کیا ہیں، کن لوگوں پہ واجب ہے، تو میں کوشش کروں گا مختصر چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے آگے نکلوں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ مسائل قربانی، فضائل قربانی، برکات قربانی، اجر قربانی، آغاز قربانی اور اختتام قربانی آپ کو سمجھ آ جائے، کیونکہ ہر چیز کا ایک آغاز ہے اور ہر چیز کا اختتام ہے۔
اس کا آغاز دیکھیں گے تو بڑا خوبصورت ہے، پھر جب آپ اختتام پہ جائیں گے تو اس سے بڑھ کر خوبصورت ہے۔ یہ اللہ کے بندوں کی شان ہے۔ ہماری دنیا داروں کی یہ ہے کہ ہمارا آغاز بہتر، اختتام ہلکا۔ اللہ کے بندوں کی شان، سبحان اللہ، آغاز اچھا اور اختتام اس سے زیادہ اچھا، اس سے زیادہ اچھا۔ حضور اوپر سے تشریف لائے، کسی کو علم نہ، اتنا پتہ نہیں، جب گئے تو بڑی شان کے ساتھ بتایا میں جا رہا۔ پھر کائنات نے بتایا کہ کملی والا آیا بھی ہے، چلا بھی گیا۔ تو یہ اللہ کے بندوں کے آغاز و اختتام۔ ان آغاز و اختتام کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو دو عظیم قربانیاں اہل اسلام کو اپنی تاریخ میں نظر آئیں گی۔ دو، پہلی قربانی کیا ہے؟ پہلی قربانی ہے عید الاضحیٰ، یہ جو عید آ رہی ہے اسلامی کیلنڈر میں اللہ پاک نے بڑی خوبصورت سے اس کو سمویا ہے۔ ہر سکول، ادارے، یونیورسٹی، کالج کے ایک ٹائم ٹیبل بنتے ہیں، وہاں بڑی خوبصورتی سے کوشش کی جاتی ہے اچھے طریقے سے ٹائم ٹیبل کا آغاز، اختتام ہو، اس کی تقسیم ہو۔ اور اللہ کا اپنا ٹائم ٹیبل جو اللہ بناتا ہے، کوئی بندہ اس کی ترتیب میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ترتیب بڑی خوبصورت ہے۔ اللہ نے کائنات کی ترتیب بنائی سالوں کی، مہینوں کی۔ اس کا مہینے کا جو ہے ایک ہے عید الاضحیٰ، اضحیٰ میں نے تو قربانی والی، یہ جو عید ہے اسے قربانی والی عید کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے محرم الحرام، 2 مہینے اکٹھے آگے پیچھے۔ اس اسلامی کیلنڈر کا اختتام بھی قربانی پہ ہو رہا ہے، قربانی پہ ہو رہا ہے، اور اس کا آغاز بھی قربانی پہ ہو رہا ہے، جس میں پتہ چلتا ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے کہنا تو لا الہ آسان ہے، ہم بڑا کتنا اونچا اونچا کلمے پڑھتے ہیں، نہ جانے ہم بھی اس وقت ہوتے جب ہر طرف کفر تھا، حضور اکلے تھے تو ہو سکتا ہے ہم چھپ جاتے۔ یہ تو ابو بکر کے سینے کو اللہ نے قبول کیا، عمر کو کیا، اور عثمان کو کیا، اور حیدر کرار کے سینے کو قبول فرمایا۔ حضور جانتے تھے اللہ پاک کہ یہ وہ سینے ہیں جو ڈٹ جائیں گے، جو وقت کے شیر کہلائیں گے اور اسلام کے جھنڈے کو اونچا کر دیں گے۔ تو وہ وقت تھا۔ اس حوالے سے دیکھیں تو قربانی سال کے، اسلامی سال کا اختتام قربانی پہ، اس کا آغاز بھی قربانی پہ، آغاز بھی قربانی پہ، سال کا آخری مہینہ بھی قربانی والا، اور سال کا پہلا مہینہ بھی قربانی والا۔ کمال ہے۔ چاہیے تھا پہلے مہینہ بھی گلاب کے پھول نچھاور کرنے والا ہوتا، دوسرا مہینہ چنبیلی کے پھول نچھاور کرنے والا ہوتا، بڑا آسان ہو جاتا۔ مسلمانوں کو پتہ چلتا ادھر گلابوں پہ چلنا ہے، ادھر چنبیلی کے اوپر چل کے آگے جنت پہ چلے جانا۔ میں نانا جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ اگر جنت چاہتے ہو تو قربانی آغاز میں بھی پیدا ہو، حقیقت کریں، قربانی دیں، پھر رہیں تو قربانی دیتے رہیں تاکہ قربانی کی عادت پڑ جائے۔ تمہارا آغاز بھی قربانی پہ ہو، اختتام بھی قربانی پہ۔ پہلا مہینہ قربانی والا، سال کا آخری مہینہ بھی قربانی والا۔ وہ بھی یہ مہینہ بھی قربانی 10 تاریخ کو، 10 ذی الحج کو اللہ نے کیسے ملاپ کیے، جوڑے بنائے۔ ترتیب ایک بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے۔ 10 تاریخ ہے، اختتام قربانی ہے۔ ادھر دیکھیں سال کا آغاز ہے، وہ بھی 10 تاریخ کو ہے، آگے محرم الحرام، محرم الحرام کو اول و آخر جیسے کہتے ہیں درود پاک، یہ بھی آسان کام ہے۔ اول و آخر درود پاک پڑھ لے، تسبیح پڑھنی ہے، کتنا کیا زور لگنا ہے،
لیکن قربانی دینا اول و آخر مشکل کام ہے۔ درود پاک تو آسان ہو، قربانی مشکل ہے، اول بھی قربانی آخر بھی قربانی۔ یہ اللہ کو پسند ہے۔ وہ بھی نبی کا لال جو اختتام سال پہ قربانی دے رہا ہے، جو آغاز میں دے رہا ہے، یہ بھی نبی آخر زمان کا لال، نبی اور آخر زمان کا نواسا اور جنتیوں کا سردار، کربلا کا والی و شہنشاہ، دونوں نبی کے لال قربانی دے رہے ہیں۔ ان کی یاد بھی ہم مناتے ہیں، جنہوں نے اختتام کیا، اور جس نے آغاز کیا اس کی یاد بھی ہم مناتے ہیں۔ ہم قربانی کے سال کے اختتام پر جس نے قربانی دی اس کی یاد بھی امت مسلمہ منا رہی ہے، جس نے آغاز کیا اس کی یاد بھی ہم مناتے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑی ایک خوبصورت ترتیب ہے۔ وہ قربانی کے اختتام والا لال ذبیح اللہ کہلایا۔ ذبیح اللہ، اللہ کی راہ میں ذبح ہونے والا، اور یہ اللہ کے محبوب کا نواسا، شہادت عظمیٰ کا تاج سجا کر پوری جنت کے نوجوانوں کا سردار کہلایا۔ جنت کے نوجوانوں کا سردار، امام علی مقام۔ ایک نے اپنے خواب کو نبھایا، خواب آ گیا، نبھا دیا۔ ایک نے اپنی دعوت کو نبھایا، دعوت آ گئی، بلکہ وعدے کو نبھایا۔ نانے کے ساتھ وعدہ کیا، نانا جان یہ کندھوں پہ سوار تو نے کیا، سجدے تو نے لمبے کیے، پھر تیری سجدے کی تسبیح کا صحابی کو بھی پتہ ہے، تابعی کو بھی پتہ ہے، ائمہ مجتہدین کو بھی پتہ ہے، علماء کو بھی پتہ ہے۔ قیامت تک لوگ بتائیں گے 70-72 مرتبہ حضور نے تسبیح کی، لیکن جو سجدہ میں کروں گا کوئی مائی کا لال بڑا آدم عالم نہیں بتا سکے گا حسین نے کتنی تسبیح کی ہے، کتنی تسبیح۔ آج تک کسی مولوی صاحب نے بتایا بھائی؟ امام علی مقام نے مجھے بھی نہیں پتا، اگر چل جائے تو مجھے بتانا ہے کہ امام حسین نے کتنی تسبیح کی، سر رکھے رکھا اس وقت تک کی جب تک خون کا آخری قطرہ عظمت اسلام کی خاطر قربان نہیں کر دیا، قربان نہیں کر دیا۔ میں میرے نانا تو نے تو سر اٹھایا اور صحابہ نے دیکھا، تیرا نواسا سر نہیں اٹھائے گا، سارے کربلا والے دیکھیں گے، ایسی قربانی دے گا۔ بڑی ذیشان قربانی ہے۔ وہ صبر کی ابتدا ہے، یہ صبر کی انتہا ہے، انتہا ہے، آغازش اور انتہاش، انتہا ہے۔ وہ کعبہ کو بنانے والا، اپنے باپ کے ساتھ مل کر اس کعبے کو بنانے والا، یہ نبی کا نواسا کعبے کو بچانے والا، ایسا بچایا کہ قیامت تک کوئی مائی کا لال میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا۔ بچا کے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، ایک جن کی 10 اس تاریخ کو اختتام سال اسلامی پہ قربانی دی جا رہی ہے، انہیں ذبیح اللہ کہا گیا۔ اور دوسرا آغاز محرم ہے 10 کو، جس نواسے نے قربانی دی اسے امام علی مقام کے نام سے، نواسہ رسول کے نام سے، اور خاتون جنت کے لال کے نام سے، حیدر قرار کے جگر گوشہ کے نام سے یاد کرتے ہیں آج بھی لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نقش قدم کو ہم نے اپنانا۔ ہمارا تعلق ان سے ہے، ہمارا تعلق صرف نعرے لگانے والوں سے نہیں۔ تو یہ تو یہاں تک کی بات ہے۔ آگے جو میں آپ کو قربانی کے حوالے سے نصاب کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ نصاب قربانی کیا ہے، کس پر واجب ہے۔ نصاب جو صاحب نصاب ہو، المختصر انشاءاللہ آج آپ کو زکوٰۃ کا، قربانی کا، سونے کا، چاندی کا 2-4 منٹ میں نصاب بچے سے لے کر بڑے تک میں انشاءاللہ یقین سے کہتا ہوں سمجھ آ جائے گا۔ آپ نے ذرا توجہ رکھنی ہے، اور پھر آپ لوگوں کو بتائیں گے نصاب یہ ہے۔ مغالطے میں رہتے ہیں کیا نصاب۔ چاندی پہلے دور میں جو ہے چاندی کے سکے تھے، یہ جو روپے چلتے تھے، روپے چاندی کے تھے، اور انہیں کہتے تھے درہم۔ کیا کہتے تھے؟ درہم۔ آپ نے صرف اتنا یاد رکھنا،
درم کہتے تھے چاندی کے روپیوں کو، سکوں کو، جو ٹھیپے تھے، بڑے بزرگوں نے دیکھے ہوں گے ٹھیپے جو تھے، تو انہیں درم کہتے تھے۔ ادھر دوسری طرف سونے کے سکے تھے، انہیں دینار کہتے تھے۔ فرق اتنا ہے، چاندی والوں کو درم، سونے والوں کو دینار، چاندی والوں کو درم، سونے والوں کو دینار۔ اب اس کا کیا طریقہ تھا، اس میں جو 200 درم تھے نا، 200 درہم جو چاندی کے تھے، 200 درم، ان کو نصاب قرار دے دی گیا زکوٰۃ کا، صاحب نصاب کا، یعنی 200 درم جس کے پاس ہوں وہ صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب ہے۔ اور 200 درم جو ہیں ان کا وزن تھا 52 تولے، 52 تولے، 5 اور 2 52، 5 اور 2 52، 52 جو بھی آپ کو سمجھ آئیں، 52 تولے یعنی 52 تولے وزن تھا 200 درم چاندی کا، اگر تولتے تھے تو اس وقت۔ اب کی نہیں بات، اب ذرا تبدیلی آ گئی، اب 200 درم کا لگائیں گے تو 200 درم کے علماء بتا رہے تھے 1100 یا 1300 بنتے ہیں، وہ صاحب نصاب ہی نہیں بنتا، اب نہیں، اس وقت کی بات ہے۔ تو 52 تولے یعنی چاندی کے 200 درموں کا اگر وزن کرتے تھے تو وہ کتنے بنتے تھے، 52 تولے، 52 تولے نصاب قرار دیا گیا چاندی کے حوالے سے۔ اور ادھر سونے 200 درم سونے کے جو ہے وہ ان کو اگر وزن کیا جاتا تو وہ بنتے تھے 7.5 تولے، 200 درم کے کتنے بنتے تھے، 7.5 تولے وزن بنتا تھا۔ اس لیے اب نصاب اس وقت یہ قرار دیا گیا، اگر کسی کے پاس 52 تولے چاندی ہو تو وہ صاحب نصاب ہے، جس کے پاس جو ہے وہ 7.5 تولے سونا ہو وہ صاحب نصاب ہے۔ تقریباً اس وقت سونا اور چاندی، یہ ہمارے دور میں مجھے یاد ہے، آپ کو بھی ہوگا تھوڑا تھوڑا، کہ چاندی اور سونا برابر تھے، ریٹ میں تھوڑا فرق تھا، بلکہ چاندی کا زیادہ استعمال تھا، بہت زیادہ۔ پرانے وقت میں نگاہ لے جائیں تو خواتین جو ہے وہ یہاں سے لے کر پاؤں تک چاندی کے زیورات پہنے ہوئے تھے، چاندی کے، سونے کا بہت کم نظر آتا تھا۔ یکدم اچانک چاندی گر گئی، سونا اوپر آ گیا، علیحدہ بات ہے، پتہ ہوتا تو اس وقت ہم لے کر رکھتے، اس وقت ہم رکھتے، لیکن کیا رکھتے، اس وقت بھی جن کے پاس نہیں تھے، پیسے نہیں تھے، آج بھی نہیں۔ تو بہرحال یعنی 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا نصاب قرار دیا گیا آغاز میں، 52 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا برابر تھے، اس کو نصاب۔ اب زکوٰۃ کے لیے تو یہ نصاب ہے، زکوٰۃ کی علیحدہ بات ہے۔ زکوٰۃ میں یہ ہے کہ نصاب ہو، پھر اس پہ سال گزرے، وہ مال نامی ہو، نامی کہتے ہیں بڑھنے والے کو، تجارت ہو، اضافہ ہوتا ہو، بڑھتا ہو، اس میں بڑھوتری آتی ہو، نفع آتا ہو۔ لیکن قربانی کے لیے اس نصاب میں سال کی قید نہیں، بڑھوتری کی قید نہیں، آپ کے پاس آج آیا ہے، ان 10 دنوں کے اندر مال صاحب نصاب ہو گئے ہیں، یا پہلے دن عید کے، دوسرے دن، تیسرے دن صاحب آپ کریں۔ میں نے اس پہ غور کیا ہے، مجھے اس مرتبہ صحیح سمجھ کچھ آئی ہے، تھوڑی سی پڑھتے انسان سمجھتا ہے۔ پہلے میں ہی سمجھتا تھا کہ میں ہر سال قربانی تو کرتا ہوں، لیکن میں صاحب نصاب نہیں ہوں، کہ میرے پاس پیسے جمع نہیں ہوتے، میرے پاس اتنے نہیں ہوتے کہ میں 50-60 ہزار جمع اور بکرا لے لوں۔ الحمدللہ کرتے ہر مرتبہ ہے، لیکن اب مجھے سمجھ آئی ہے پیسے ہوں، جن ہمارے اکثر دوست ایسے کہتے ہیں، اور میں بھی سمجھ پیسے نہیں نہ کریں، نہیں بھائی۔ انہوں نے ایک اور بات، وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی خالی پلاٹ ہے، فارغ ہے، آپ کی زمین ہے، جائیداد ہے، مکان ہے، آپ کا سامان جو ہمارے گھروں میں، میرا خیال ہے ہر گھر تقریباً جن کے بچی کی شادی ہوئی ہے، کم از کم 1.5-2 لاکھ کا جہیز پڑا ہوگا، کم سے کم اتنا ضرور ہوگا، عام آدمی کے بھی لاکھ روپے کا جہیز۔ تو یہ جو جہیز، فالتو چیزیں، فالتو کپڑے، 3-4 پیٹیاں، بکسے، بستر، چادریں، کمبل، کھیس، یہ صاحب نصاب کر دیتی ہیں، اس حوالے سے قربانی واجب ہے۔ جن کے پاس یہ چیزیں ہیں
پیسے ہیں یا نہیں ہیں سمجھیں وہ صاحب نصاب ہے، قربانی ان پہ ضروری ہے، وہ قربانی کریں، اپنے آپ کو صاحب نصاب سمجھیں۔ تو یہ تو ہے اس کے آغاز میں نصاب کی بات، نصاب کی بات۔ اور پھر فضائل قربانی، اللہ پاک نے فرمایا فصل لربک وانحر، فصل لربک وانحر، اے میرے نبی آپ ایک تو نماز پڑھیں، دوسرا قربانی دیں، نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے بڑی واضح حدیث فرمائی، وسعت قربانی، فرمایا جس کے پاس وسعت رزق ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں من کان لہ سعۃ، جس کے پاس وسعت ہو، کر سکتا ہو، یہ جو میں نے حساب بتا دی وہ وسعت، یہ ضروری نہیں ہے کہ پیسے جی نقد جیب میں ہوں تو کرے، یہ تو ہمارے ہیلے بہانے ہیں۔ اگر بھائی نہیں ہے تو گھر میں جو 2 کمبل 4 پڑے کمبل بیچے، کیوں نہیں بیچتے؟ کمبل بیچے، پیٹی بیچے، پلاٹ پڑے بیچے، گھر بیچ دیں، ان کو ہم نہیں بیچ دیں، صاحب نصاب ہے۔ تو فرمایا لہو ساتن، جس کے پاس وسعت ہو، ولم یضحی اور لم یضحی، اور وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور دن سفید کپڑے پہن کر، پاک دستار باندھ کر، ٹوپی کر کے مسجد میں آ جائے، جان بوجھ کر قربانی نہیں کی، اللہ کے نبی نے فرمایا نہ مسجد میں آئے، نہ نماز پڑھے، نہ نمازیوں کے ساتھ شامل ہو، نہ امام صاحب کو ملے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ہمیں وہ پسند نہیں ہے جس نے اپنے مال کو ہمارے راستے میں نہیں لگایا۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، بہت بڑی وعید ہے، بہت بڑی ہے، جس کو اللہ نے توفیق دی ہو۔ اور نبی پاک علیہ السلام سے ان زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل دیکھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا اے خالق و مالک، جب امت محمدیہ قربانی کرے گی، نبیوں کی بات دیکھیں، اپنی بات میں پتہ ہے وہ امت قربانی کرتی تھی تو ایک قربانی کا ثواب ہے، بس تھوڑا بہت ہے، لمبی چوڑی بانٹ ڈیٹیل نہیں ہے، تفصیل ہے کہ 10 نیکیاں 100 نیکیاں گناہوں کو نیکی میں بدل دیں گے، نہیں، یہ سارے قانون اس وقت آئے جب آمنہ کا لال آیا، عبداللہ کا در یتیم آیا، حسین کا نانا آیا، حضرت جو ہے صحابہ کرام کا نبی آیا، تو پھر قانون بدل گئے، بھائی نیکی 1 اور اس کے اجر و ثواب 10 گنا۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ سے، حضور تو آئے نہیں تھے، یا اللہ جب امت محمدیہ قربانی کرے، مزے لیتے تھے پہلے انبیاء، اللہ سے ہماری بات پوچھ کر مزے لیتے تھے، مزہ آتا تھا انہیں، کیونکہ ہمارا ایک اپنا مزہ ہے، ہمیں تو مزے کا پتہ نہیں نا کہ ہم کتنے مزوں میں ہیں، ہم ان مزوں کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، ہمیں ادراک ہی نہیں ہے، ہم تو واہ ویلا، ہر وقت رونا دھونا، مہنگائی، سیلاب، عذاب، فلاں، ہم یہ بیان کریں گے، اللہ کی نعمتوں کو نہیں بیان کریں گے، نعمتیں واہ ویلا، اللہ وہ نبی مزے لیتے تھے اس امت محمدیہ کی بات کر کے۔ پوچھا یا اللہ امت محمدیہ جب قربانی کرے گی تو ان کو کتنی ثواب ملے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا اے داؤد بات سن، جب کرے گی امت محمدیہ قربانی تو اس امتی کو ایک بال کے بارے میں 10 نیکیاں میں دوں گا، ایک بال کے بارے میں 10 نیکیاں دوں گا، اس کے 10 درجے بلند کروں گا، اس کے 10 گناہ مٹا دوں گا، اسے اپنا قرب عطا کروں گا، ابھی وہ قربانی کر رہا ہوگا، خون زمین پہ نہیں گرے گا کہ میں اس کی بخشش فرما دوں۔ یہ نبیوں کو سنایا اور امتوں کو سنایا، لیکن انہوں نے بتایا یہ تمہارے لیے نہیں ہے، کہ اس کے لیے جو بعد میں ہے، جس کے لیے لوگ لبیک لبیک کہیں گے، امتی حاضر ہوں گے، ہر وقت اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اس کی امت کے لیے۔ تو یہی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ پوچھا قالا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما هذه الادائے، کہ اے اللہ کے نبی ان قربانیوں کے کیا ہے، ہم جو قربانی اتنے جانور ذبح کریں، یہ کریں وہ کریں، چھری پھیر دیں، کچھ ہے بھی صحیح؟ صحابہ نے قالا سنت ابیکم ابراہیم،
اللہ کے نبی نے پہلی بات جو کمال کی بتائی اپنی امت کو، اے میرے امتیوں غلاموں، یہ عام کام نتھو پتو خیرے کی بات نہیں ہے، یہ جد الانبیاء معمار کعبہ حضرت ذبیح اللہ کے ابا جان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ کے اس محبوب بندے کی سنت ہے، اس مقبول ترین بندے کی سنت ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ جب یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ بھی میں کل بات پڑھ رہا تھا، مجھے سمجھ آئی ہے کیونکہ کم علم ہے، ہمیں اتنے پتہ نہیں ہے، کل سمجھ آئی ہے کہ یہ قربانی کیوں آئی ہے۔ جب اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، فرشتوں کو پتہ چل گیا، جبرائیل میں کہیں سب نے سن لیا، کہا کہ میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ فرشتے حیران ہو گئے، زمین پہ چلنے والا بندہ بشر انسان اللہ دے دوست، اسی اتنے رہنے ہیں، اتنے دوست نہیں جتنے اتنے یاری۔ انہوں نے آ کر ہیلا بہانا، انہوں نے کہا یا اللہ ایک بات ہم بھی بتائیں، کیا ہے؟ خلیل اللہ کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے محمد اسماعیل، ہے اکلوتا، بڑا خوبصورت، بڑا جمیل، بڑا حسین، بڑا با اخلاق، بڑا نیک، بڑا صالح، متقی و پرہیزگار، اپنے ماں باپ کا فرما بردار، اور وہ ابراہیم کے دل کا گوشہ ہے، ابراہیم کے سینے میں بستا ہے، ہر وقت خلیل اللہ کی آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہوتی رہتی ہیں، خلیل اللہ کو اس سے بڑی محبت ہے، بڑی لگن ہے۔ تو نے کیسے خلیل اللہ کو خلیل بنا لیا؟ حالانکہ یہاں کا ضابطہ و قانون یہ ہے کہ جو اللہ کا خلیل ہوگا اس کے دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی کی محبت نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو وہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے جب اللہ چاہے گا قربان کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا اچھا تم یہ شکوہ لے کر آئے ہو، ہم خلیل اللہ کو آزما لیتے ہیں، اس وجہ سے قربانی آئی۔ اللہ نے کہا ہم خلیل اللہ کو آزما لیتے ہیں۔ بڑے امتحان ہوئے، وہ انشاءاللہ عید والے دن اور بتائیں گے، ایک آپ سن لیں۔ انہوں نے کہا ہم امتحان لے لیتے ہیں، پیپر لے لیتے ہیں، جیسے جہاں کوئی شکایت کرے جی آپ نے اس کو داخل کر لیا، آئیں بھائی آپ بھی سنائیں، میں جملے اس سے پوچھ لیتا ہوں، چار اس سے پوچھیں، چار اس سے، تو پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ نکل آئے، پتہ چل جائے۔ اللہ نے فرمایا چلو ہم آزما لیتے، حالانکہ اللہ کو آزمانے، اللہ کہتا نہیں میری مرضی ہے تمہاری مرضی، لیکن اللہ نے سینہ زوری جیسے کہتے ہیں نعوذ باللہ تو اس کے شان کے خلاف ہے، ہماری طرح نہیں کہ اللہ نے کہا اچھا مطمئن کر دیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں۔ خلیل اللہ کو بھیجا فرشتہ آیا، اس نے کہا خلیل اللہ کہتے ہیں قربانی کرو، 100 اونٹ کر دی، دوسرے دن 200 کر دی، تیسرے دن 300 کر دی۔ خلیل اللہ کے بعد پھر فرشتہ آئے، ابراہیم اللہ ان قربانی کو نہیں چاہتا، دمبے بکرے اونٹ نہیں قربانی چاہتا، اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تو اسماعیل کو چاہتا ہے کہ اس کو قربان کر دے، اس کو قربان کر دے۔ ایک دن، 2 دن، تیسرے دن جب خلیل اللہ کو واضح ہو گیا، فرشتہ آیا، اے اللہ کے خلیل، اللہ چاہتا ہے اس لاڈلے کی گلے پہ چھری پھیر اور ذبح کر، پتہ چلے تو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلہ کا آج رزلٹ نکل آئے، اس معنی کا پتہ چل جائے، مفسرین کو محدثین تفسیر کر سکے، علماء منبر پہ بڑے اعلان کر سکیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلہ کا معنی کیا ہے۔ ورنہ ہر تسبیح پڑھنے والا، تہجد گزار، نوافل ادا کرنے والا، حج اکبر کرنے والا کہے گا میں بھی خلیل اللہ ہوں، میں بھی اللہ کا دوست ہوں۔ پتہ چلے دوستیاں کتنی مشکل ہیں، امتحان دے، ادھر پیپر دے، پھر دیکھیں گے تو خلیل ہے یا نہیں ہے۔ خلیل اللہ تیار ہو گئے، بیٹے کو لے لیا، پھر یہ قربانی کا آغاز ہو گیا، آگے انشاءاللہ عید پہ بیان کریں گے اس کا بیان۔ تو نبی پاک علیہ السلام، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ قربانی کا آغاز کیسے ہوا۔ حضور علیہ السلام سے زید بن ارقم نے جب پوچھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ 50,000 لاکھ روپے لگا کر چھری پھیر دی، بس گئے گوشت کھایا اڑ گیا؟ نا ہمارے لیے کیا ہے یا رسول اللہ؟ قال بکل شارت حسنۃ، اللہ کے نبی نے اتنا بڑا جملہ کہا، اتنی بڑی وضاحت کی
تاکہ امتی کو پتہ چل جائے کہ پیسوں سے کتنا بڑا ہم اجر خرید رہے ہیں، کتنا بڑا ثواب خرید رہے ہیں۔ فرمایا کہ بکل شعرۃ حسنۃ، ایک بال میں نیکی ہے، ہر بال میں ایک نیکی ہے۔ کچھ روایات میں 10 نیکیاں ہیں۔ آپ بال گنے، آج تک کوئی بال نہیں گن سکا بکرے کے بال میں۔ فصوف ہو، پھر صحابہ نے اپنا جملہ بدلا، قربان جائیں صحابہ پہ، اللہ حضور کے سارے صحابہ پہ کروڑوں رحمتیں نازل کریں۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، بلکہ ہم تو کہتے ہیں ہر تابعی نبی جنتی جنتی، ہر اہل بیت نبی جنتی جنتی، ہر ولی اور عالم نبی جنتی جنتی، ہر امتی نبی جنتی جنتی۔ حضور کا تو ہر امتی جنت میں جائے گا، شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی نے کہ فصوف، و صحابہ نے وضاحت جب پوچھی کہ یہ اون جو دمبے کی بڑی گاڑی ہے، گننی کوئی نہیں سکتا، شاید حضور فرمائے جی اون کی 2 یا 4 نیکیاں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ فصوف قال بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، دمبے کے ہر بال میں بھی ایک ایک نیکی ہوگی، وہ بھی محروم نہیں ہوں گے، ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی اللہ پاک ان کو عطا فرمائے گا۔ کتنی شان ہے اللہ کے محبوب کے اس سنت کی، سنت ابراہیمی کی، جو ہم سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ قربانی ہے۔ پھر قربانی کے جانور ہیں المختصر، کہ آپ جانتے ہیں بکرا ہے، بکرے کی ساری قسمیں، کئی بکرے ہیں چھوٹے بڑے، بکرا بکری دونوں، دمبا ہے، دمبے کی کئی قسمیں، بکرا سال پورے سال کا ہو، دمبا سال کا ہو بہتر ہے، اگر سال سے کم ہو 6-7 ماہ کا، 8 کا اور سال کا لگتا ہو شکلاً اس کی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ان میں ایک ایک قربانی ہے۔ گائے ہے، گائے 2 سال کی ہو، گائے ہو یا بیل ہو 2 سال کا، اور بھینس جو ہے، بھینس بھی گائے کی جنس میں سے، جو آپ کو بھینس کی قربانی سے پھسلائیں ہٹائیں، انہیں کبھی ایک دلیل لے آؤ، کوئی ایک، زبانی نہیں، زبانی نہیں کہ مکہ میں نہیں، مدینہ میں نہیں، حضور نے نہیں کی، فلاں نے نہیں، اس بات کی نہیں، زبانی نہیں۔ ہم آپ کو، میرا الحمدللہ اس سے وضاحت کے ساتھ پچھلے سال کا ایک بیان ہے جو میں نے کہا ہے کہ البقر الجاموس بمنزلۃ البقر، کہ بھینس گائے کے قائم مقام ہے۔ بہت سارے جس میں تابعین، صحابہ، ائمہ مجتہدین، اولیاء، صلحاء، علماء ربانیین، امت مسلمہ، ہم جیسے خطا کار، آغاز سے لے کر آج تک بھینس کی قربانی جاری ہے، ہو رہی ہے۔ جب دودھ پی سکتے ہیں، گوشت کھا سکتے ہیں، مکھن اور گھی استعمال کر سکتے ہیں، تو قربانی کرنے میں بھی کوئی دلیل کی ضرورت لمبی چوڑی نہیں ہے۔ بہرحال تو گائے میں 7 قربانیاں ہیں، بیل بھینس میں 7 قربانیاں ہیں، اونٹ ہے، اونٹ 5 سال کا ہو، اس میں بھی 7 حصے، گائے میں اور بھینس میں 7 حصے، اونٹ میں بھی 7 حصے، بکرا دمبا اس میں 1 حصہ، 1 حصہ، اس حوالے سے۔ اور پھر آپ نے جو جانور لینا ہے وہ بے عیب ہو، کوشش کرنی ہے اس میں کوئی نقص عیب نہ ہو، آنکھ، کان، سینگ، دم، کسی قسم کا عیب، کمی خامی نہ ہو، کیونکہ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، بے عیب ہونا۔ پھر خوشی خوشی لیں، بعد لڑائی جھگڑا کر کے، اولاد بیوی نہیں مانتی، خامد مان رہا ہے، خامد نہیں مانتا، بیوی بیٹے نہیں، اللہ نے دیے بالکل خوش دلی سے کر دیں، خوش دلی ہی قبول ہے، ورنہ قبولیت نہیں ہے۔ آپ لے آئیں گے خوش دلی سے، اور ریاکاری اور دکھلاوے سے ہٹ کر کریں، اور پھر لوگوں کو نہ دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، ادھر اپنے رب کو دیکھیں، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اس چھوٹی بڑی کی جہاں بات ہی نہیں، جہاں بات ہے اخلاص کی، قرآن نے واضح کر دیا ہے، نہ تمہارے خون پہنچے گے، نہ تمہارے سینگ پہنچے گے، نہ تمہارے کھر پہنچیں گے، نہ تمہارا گوشت پہنچے گا، نہ تمہاری کھال پہنچے گی، پہنچے گا تو کیا پہنچے گا؟ اللہ کہ تقویٰ پہنچے گا، تقویٰ۔ وما انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے، جو متقی و پرہیزگار ہیں۔ قبولیت کی ایک ہی دلیل ہے، اللہ پاک ان کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔
دین اسلام دین فطرت ہے، اور اس نے اپنے ماننے والوں کو باتیں بتا دی ہیں کہ اس نے دین اسلام نے جانوروں کو بھی احترام دے دیا ہے، جانوروں کو بھی۔ عام دمبا عام ہے، عام بکرا عام ہے، جب وہی بکرا قربانی کے لیے ہو جائے تو بڑا لائق احترام ہے، بڑا لائق احترام ہے۔ میں یہ چھوٹا سا جو ہے وہ جانور لی ہوا ہے، میں گزرتا ہوں تو میں اس کو سلام کرتا ہوں، ہاتھ پھیرتا ہوں، اسے کہتا ہوں کہ راضی رہنا، ہم پہ خوش رہنا۔ وہ اس کا مقام بڑا اعلیٰ ہو گیا، وہی تو ہماری آگے جنت کی سواری ہے، اسی نے تو ہماری بخشش کا سامان بننا ہے، اسی نے تو ہماری اللہ کے ہاں لکھوں کا نیکیوں کا جو ہے سبب بننا ہے۔ اس لیے اس جانور بھی لائق احترام ہو جاتا ہے، اس کو آپ تکلیف نہیں دے سکتے۔ تو یہ وہ محبوب ترین عمل ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من ایام العمل صالح فیہا احب الی اللہ، کہ ان دنوں میں سب سے زیادہ محبوب، سب سے پیارا، نیکیوں والا اچھا عمل نہ نوافل ہے، نہ تسبیح ہے، نہ تلاوت ہے، نہ صدقات ہیں، نہ خیرات ہیں، نہ دیگر معاملات ہیں، ایک ہی کام ہے اللہ کو بڑا محبوب ہے، وہ ہے قربانی، کہ آپ قربانی کریں اللہ کے راستے میں۔ حکمت دیکھیں، اللہ نے اتنی قربانیوں کو حکم دے دیا، نہ دیکھا پیچھے جانور بچیں گے یا نہیں بچیں گے، اور نہ ہوگا اگلا سال کبھی دیکھیں۔ میں کل ہی کہہ رہا تھا کہ کتنے سال گزرے ہیں، کبھی آپ نے سنا ہے بھی جانور ختم ہو گئے؟ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، گیس ختم، بجلی ختم، پانی ختم، اور دیگر اشیاء، آٹا ختم، چینی ختم، کئی چیزیں ختم، لیکن کبھی جانور ختم نہیں ہوئے، حالانکہ اتنے تعداد میں سے بہت ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آسانی سے نہیں، ہر آدمی کو نہیں پتا کہ جانور کیسے پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ گائے تو بچہ ایک ہی سال میں بڑی مشکل سے ہو جائے، اور پھر بچہ پیدا ہو تو 2 سال کے بڑا ہونے کے لیے چاہیے۔ بکری بہت زیادہ جلدی دے تو 2 سال میں 2 مرتبہ بچہ دے دے، پھر اس کو سال بڑا ہونے کے لیے بھی چاہیے، 2 بچے دے دے، 3 4 ہی دے دیتے ہیں، کوئی بکری تو بڑی مشکل سے۔ اونٹ تو پتہ نہیں کتنے سال بعد، 5 سال پھر بڑے ہونے پہ لگتے ہیں، لیکن ہر سال آپ کو تیار ملتے ہیں، ہر سال تیار ملتے ہیں، کیونکہ جس نے حکم دیا اسے پتہ ہے انتظام کیسے کرنے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم وہ دے دیتا ذبح کرو، پھر سارے یا اللہ کدھر سے ذبح کر، کہاں ہے؟ باہر دیکھو، بندوں سے بھی زیادہ جانور نظر آ رہے ہیں، بندوں سے زیادہ جانور نظر آ رہے ہیں۔ عید ہو جائے گی پھر بھی آپ منڈی میں ذرا چلے جانا، پھر بھی کھڑے ہوں گے، سارا سال کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ قربانی اللہ پاک کو بڑی پسند ہے، اور اس قربانی کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح ایک کھال کی بات میں کر رہا تھا، کھالوں کے میری جو آپ کے سامنے درخواست ہوگی، ایک تو دارالمحمدیہ غوثیہ بھیرش شریف کہ یہ شاخ جو ہے وہاں تو علماء کی رہائش بھی ہے، سارے معاملات ہیں، یہاں وہ حاجی الیاس صاحب کی دکانوں کے سامنے کیمپ لگاتے ہیں، ان کو آپ کھال دیں، ان کو دیں۔ ہمارے جو فاضل کرام بچوں کو پڑھاتے رہتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ان کو اپنے شوق سے آپ ان کی خدمت کرنا چاہیں تو ان کو بھی آپ کھال بطور تحفہ دے سکتے ہیں، کسی کو معاوضہ نہیں دے سکتے، اور کسی قصاب کو کسی کو بھی قیمتاً معاوضہ نہیں دے سکتے۔ اس طریقے سے آپ کھال ہر ایک کو اپنے استعمال میں بھی کھال کو رکھ سکتے ہیں۔ اور عید کا وقت جو ہم نے مقررہ کیا ہے، انشاءاللہ یہاں 6:15 بجے عید جو ہے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی، اور ہمارا الحمدللہ طریقہ ہے، اللہ کرے وہ رکاوٹ نہ ہو موسم کے حوالے سے، 6:15 کا مطلب 6:15 ہی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 6:15 دیکھیں نا، آج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 40 منٹ کے قریب انشاءاللہ جماعت ہوگی، انشاءاللہ آپ دیکھیں 40 منٹ 1 منٹ کم پیش ہے، ایک آدھا اوپر ہو سکتا ہے، 40 منٹ پہ جمعے کی جماعت ہو۔ ہمارے یہاں وقت ہے، کل شریف ہے، 40واں ہے، کوشش میں کرتا ہوں، وقت پہ دعا ہے، ہمیں وقت کا پتہ ہے کہ وقت کی کیا قدر ہے، کیا ہونا چاہیے، تو اس لیے انشاءاللہ آپ تمام حضرات ایک تو وقت پہ آنے کی کوشش کریں گے، وقت پہ آنے کی، اپنے ساتھ جان نماز لائیں گے، اگر دیر سے آئیں ہم آپ کے لیے اہتمام کریں گے، لیکن پیچھے اگر جگہ نہ رہی تو آپ کے پاس جان نماز ہو، پر وقت آپ تشریف لائیں تاکہ اس میں شامل ہو سکیں۔ 6:15 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہوگی، اور 5:15 بجے انشاءاللہ بیان شروع ہوگا۔ بیان کہ الحمدللہ میں نے اپنی نوکری سمجھی، مساجد میں آپ دیکھیں 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ خطاب ہے،
کی اپنی مرضی ہے. میں جمعے والے دن پونا گھنٹہ تقریباً تقریر کرتا ہوں، جو مجھے آتا ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہی مجھے آتا ہے، اس سے زیادہ میں نہیں. اور عید والے دن کوشش ہوتی ہے میں پورا گھنٹہ میں نے جو ہے وہ باتیں کروں، جو مجھے آئیں گی انشاءاللہ ایک گھنٹہ باتیں کروں گا، آپ کو بتاؤں گا سنت ابراہیمی کیا ہے. اس کے بعد جو ہی وقت ہوگا ہم انشاءاللہ